خدا یسوع مسیح کے زندہ القادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ہے ایک بدنام انسان کی پاکیزہ کہانی۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سا رسول تھا جس کی پرانی زندگی، جس میں لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے تھے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ پھر جانیں گے کہ وہ کس قبیلے سے پیدا ہوا تھا اور کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور پھر اس کی ماں اور باپ کا نام کیا تھا، اور پھر تیسرا اسی میں سے ہم جانیں گے کہ اس کی ماں اور باپ کا نام کیا تھا، اور پھر ہم جانیں گے جو اس کی پاکیزہ زندگی تھی وہ کیسی زندگی تھی۔ آئیں کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت، کلام مقدس میں سے یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو جو مصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام کا جو ورد ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، اس حصے میں ایک بہت ہی خوبصورت کردار کے اوپر ہم دیکھنے والے ہیں، اور وہ کردار کون سا ہے؟ وہ ہے متی رسول۔ اور متی رسول کا جو پہلا نام تھا وہ لاوی تھا، اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ لاوی قبیلے سے متی رسول تعلق رکھتا تھا، اور والدین نے اس کا نام بھی اپنے قبیلے کے نام سے رکھ دیا۔ اور یہ شخص جو متی رسول تھا، یہ اس وقت بہت پڑھا لکھا شخص تھا، اور اسے 3 زبانوں کے اوپر مہارت حاصل تھی: ایرامی زبان اور یونانی اور لاطینی زبان یہ بآسانی بول سکتا تھا۔ اور اس کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا کی بخشش۔ اور پیشے کے اعتبار سے یہ شخص محصول لینے والا تھا، اور بائبل مقدس میں اس شخص کا 7 مرتبہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کی ماں کا نام مریم تھا، اور اس کے باپ کا نام حلفی تھا، جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ جب اس کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو محصول لینے والی زندگی ہے، جب اس کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو محصول لینے والی زندگی ہے، تو یہ جو پہلی زندگی ہے جو متی رسول کی، یہ بڑی ہی چمک دمک سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ در حقیقت یہ چمک اور دمک سے تو بھری ہوئی ہے، لیکن اندر سے یہ کھوکھلی زندگی ہے اور بے سکونی زندگی ہے۔ یہ معاشرے میں بدنام تھا۔ کس سبب سے یہ معاشرے میں بدنام تھا؟ وہ سبب تھا یہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا تھا، اور نہ حق۔ ایک تو وہ ٹیکس تھا جو گورنمنٹ کے کہنے پر لیتا تھا، لیکن جب ہم نظر کرتے ہیں تو یہ لوگوں سے نہ حق ٹیکس بھی وصول کرتا تھا، اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالتا تھا۔ اس کے پیشے میں اثر و اسوق تو تھا، لیکن عزت نہیں تھی۔ متی رسول کی پہلی زندگی ایک طاقتور زندگی تھی، مگر اندر سے یہ شخص ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کی جیبیں، پاکٹیں تو پیسوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن روح اندر سے خالی تھی۔ وہ دولت
تو اس سے بہت جمع کر لی تھی، لیکن اس کی زندگی میں اس کا سکون بکھرا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان میں تنہائی محسوس کرتا تھا، اور اس کے پاس خریدنے کے لیے خریدا ہوا دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ دور سے یہ شخص نظر آتا ہے کہ یہ کامیاب شخص ہے، لیکن اگر ہم اندر سے دیکھیں تو یہ ناکام زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن ایک روز کیا ہوا؟ اس روز جس جگہ پر یہ ٹیکس وصول کر رہا تھا، وہاں پر یسوع المسیح گزرے، اور جب یسوع مسیح وہاں پر گزرے تو آپ کی نظر متی رسول پر پڑ گئی، یعنی لاوی کے اوپر آپ کی نظر پڑی۔ اور جب لاوی کے اوپر یسوع مسیح کی اس وقت نظر پڑی تو یہ اس وقت لوگوں سے ٹیکس لے رہا تھا، یہ اس وقت لوگوں سے ٹیکس ریسیو کر رہا تھا، اور یسوع المسیح نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے ایک بات کہی جو حوالہ ہم پڑھ کر گئے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ اے لاوی، اے متی، میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے وہ لمحہ تھا اس کی زندگی میں، وہ لمحہ تھا اس کی زندگی میں کہ اس نے سب کچھ چھوڑا۔ اس متی رسول نے فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے پیشہ اپنا چھوڑا، اس نے اپنی کمائی چھوڑی، اس نے اپنی پہچان چھوڑی، اس نے اپنی کرسی چھوڑی، اور سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور وہاں پر اس کی پاکیزہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے سب کچھ چھوڑا، اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا چھوڑ کر ایک پاکیزہ زندگی گزاروں گا۔ اس سے لالچ چھوڑ کر خدمت کا انتخاب کیا۔ اس نے دنیاوی مال چھوڑ کر اپنے سکون کا چناؤ کیا۔ متی رسول نے ظلم کا رستہ چھوڑ کر انصاف کا رستہ اختیار کیا۔ متی رسول نے دھوکہ دہی کا رستہ چھوڑ کر سچائی کو اپنایا۔ متی رسول نے غرور کو چھوڑ کر عاجزی کا رستہ اختیار کیا۔ متی رسول نے دنیا کی چمک دھمک کو چھوڑ کر سچائی کا رستہ اختیار کیا، اور اس نے اس بدنام زندگی کو چھوڑ کر نیک زندگی کا رستہ اختیار کیا۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں، سچی تبدیلی دل سے شروع ہوتی ہے۔ باہر سے انسان چاہے جتنا مرضی بدل لے، جب تک انسان کا دل نہیں بدلتا تب تک اس کی زندگی نہیں بدلتی۔ متی رسول نے اپنا دل بدل دیا، لالچی دل اس نے پرانی زندگی میں چھوڑ دیا، لالچ اس سے چھوڑ دی، دھوکہ دہی چھوڑ دی، اور اس نے اختیار کی کرسی چھوڑ دی، اور پھر جہاں سے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا، وہ ٹیکس کلیکٹر کی زندگی چھوڑ کے ایک رسول بن گیا۔ صرف ایک بات پر، مسیح کی ایک بات کو اس نے فالو کیا۔ مسیح نے کہا سب کچھ چھوڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے، اور اس نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی کرسی، اپنا عہدہ، دولت،
اور اپنا نام وہیں پہ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیا. اور جب مسیح کے پیچھے ہو لیا تو پہلے یہ ٹیکس رجسٹر کے اوپر ٹیکس لکھا کرتا تھا، لوگوں کی انٹری کیا کرتا تھا. اب کتاب حیات کے اندر مسیح کے معجزات لکھ رہا ہے. اور وہ آپ جب نیا عہد نامہ کھولتے ہیں اور نیا عہد نامہ کھولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے متی رسول کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور متی رسول وہ شخص ہے جس نے نئے عہد نامے کی پہلی انجیل کو ریٹن کیا، لکھا، اور مسیح کے معجزات کو، مسیح کی پیدائش کو، اور مسیح کی مصلوبیت کو، اور مسیح کی نجات کو، جو اس نے مسیح کی اس قربانی کو اس نے قلم بند کیا جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے دی تھی، اور قربانی دے کر اس نے مجھے اور آپ کو مول خریدا ہے. جب اس نے مسیح کی ایک آواز کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا، اس کی زندگی میں اسے ایک موقع ملا کہ وہ بدنام زندگی، نفرت امیز زندگی، لوگوں کا ناحق جو کھایا تھا، اس زندگی کو، پرانی زندگی کو چھوڑ کر اسے نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک موقع ملا. اور اس نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، اسے اس موقع کو کھویا نہیں، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پھر اسے مسیح کا فالوور بن گیا. اور جب مسیح کا فالوور بن گیا تو کل تک وہ ٹیکس کلیکٹر تھا، آج مسیح کے معجزات لکھنے والا بن گیا. اس وقت بہت سے ٹیکس کلیکٹر تھے، اس وقت بہت سے محصول لینے والے تھے، اس وقت روم کے اندر بہت سے ٹیکس لینے والے تھے جن کے نام آج دنیا سے ختم ہو گئے. لیکن اس نے اس زندگی کو خیر آباد کیا اور مسیح کو فالو کیا. آج خدا مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے کہ ہم مسیح کو فالو کریں، اپنی پرانی زندگی کو ترک کریں اور اپنی پرانی زندگی کی پرانی سوچوں کو، پرانے خیالات کو، اور وہ دنیا کی رنگین چیزوں کو ترک کر کے مسیح کے حکموں پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کثرت کی زندگی ملتی ہے. متی رسول نے اپنی پرانی زندگی کو ترک کر دیا اور نئی زندگی کو اپنایا جو مسیح نے اسے موقع دیا. آج خدا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے توبہ کریں اور نئی زندگی، نیک نامی زندگی، اور جس میں لوگ آپ کو جانیں کہ یہ ایک اچھی زندگی بسر کر رہا ہے، نہ کہ لوگ آپ سے نفرت کریں. متی سے جو پرانی زندگی تھی، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے، لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے، لوگ اس کے خاندان کو ملنا چھوڑ گئے تھے. لیکن جب اس نے مسیح کو قبول کیا، اس وقت لوگ اپنے بیماروں کو، لوگ اپنے مردوں کو، لوگ اپنے بدرو گرفتہ لوگوں کو رسولوں کے پاس لے کے آ رہے. اور انہی رسولوں کے درمیان میں ایک رسول متی رسول تھا جو لوگوں کو شفا بھی دے رہا تھا، جو لوگوں کو لیے برکت کا باعث بھی بن رہا تھا. آج جب ہم متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کو نئی تقویت ملتی ہے، اور ایمان ہی سے لوگ مضبوط ہوتے ہیں. تو خداوند آج آپ کو موقع دے رہا ہے. ایک متی کے پاس آواز آئی تھی کہ متی سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لے، اٹھ اور میرے پیچھے ہو لے. آج خدا آپ کو جو
اس کلام کو سن رہے ہیں، خدا ان کو موقع دے رہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں 3 چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے تو ہمیں رک کر خود سے سوال کرنا ہے کہ میں متی رسول کی پرانی زندگی کی طرح زندگی تو نہیں بسر کر رہا۔ دوسرا، اگر ہم صرف کما رہے ہیں اور اپنے آپ کو کھو دیا ہے تو ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ تیسرا، اگر ہم غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور واپسی میں دیر تو نہیں ہو گئی، متی رسول کو موقع ملا۔ یہ 3 سوال آپ کی زندگی کے لیے ہیں کہ اگر سکون نہیں ہے تو رک کر سوچئے، اگر کمائی کے پیچھے خود کو گما دیا ہے، اگر کمائی کے پیچھے خود کو کھو دیا تو آج ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو۔ اگر غلط راستے پر ہیں، کہیں دیر تو نہ ہو جائے۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ پھر سے نئی زندگی کا آغاز کر، اور وہ زندگی بہت ہی خوبصورت ہوگی، وہ زندگی محبت سے بری ہوئی ہوگی، وہ زندگی پاکیزہ ہوگی، اور اس زندگی میں خدا آپ کو برکت دے گا، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کی نسل کو برکت دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔